نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، جس مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہو، اس مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے ایک مرتبہ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من ابخل الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا مبارک نام آئے اور وہ میرے اوپر درود شریف نہ پڑھے، یہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ مال کا بخیل نہیں ہے، عطا دینے کا بخیل نہیں ہے، بلکہ درود نہ پڑھنے کا بخیل ہے، تو اس کو سب سے بڑا بخیل کہا گیا۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مجلس میں، کوئی بھی مجلس ہو، کسی بھی موضوع کی وہ مجلس ہو، اگر اس مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک ایک بار بھی اللہ کا نام نہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے، تو وہ مجلس قیامت کے دن ان مجلس والوں کے لیے وبال ہوگی، عذاب کا ذریعہ ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا، اس مجلس کے اختتام پر جب مجلس والے اٹھتے ہیں تو یہ ایسے اٹھتے ہیں جس طرح سے مرے ہوئے گدھے سے اٹھے ہوں، یعنی جس طرح سے مردار خور جانور مردار کھا کر اٹھ جاتا ہے، نہ وہ شروع میں اللہ کا نام لیتا ہے نہ آخر میں اللہ کا نام لیتا ہے، اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس مجلس میں نہ اللہ کا نام ہو نہ اللہ کے نبی کا نام ہو تو وہ مجلس پھر ایسی ہی ہے۔ اس لیے یہ بات تو تمہیدی ذکر کی ہے کہ جب بھی ہم بیان میں بیٹھیں اور درس میں بیٹھیں، جب بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام آئے تو انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے۔ ایک مرتبہ اس مجلس میں کہنا واجب ہے، اس کے بعد جو جتنا کہے گا اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ ایک بار بھی نہیں کہے گا تو گناہگار ہوگا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بعض علماء نے اس کی تصریح لکھی ہے کہ اگر مجلس میں سے ایک فرد کہہ دیتا ہے تو سب کی طرف سے کفایہ ہو جائے گا اور عذاب سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ بہرحال ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام جتنی مرتبہ آئے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں گے، آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، یہ صحاح ستہ جو 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں،
ہر صفحے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں 20 بار، کہیں 30 بار، کہیں 10 بار، ہر صفحے پر کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور ہر صاحب کتاب لکھنے والا ساتھ اہتمام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جتنا ہی یہ کلمہ کہا جائے یہ خیر ہی خیر ہے، اس میں تو خسارہ ہے ہی نہیں ہے، اس میں تو نقصان ہے ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے۔ یہ تو تمہیدی بات تھی۔ اب جو دوسری بات آج کے موضوع کے حوالے سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ شعبان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں کو بابرکت بنا اور ہمیں رمضان تک زندگی عطا فرما۔ تو شعبان کے مہینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت ہونے کی دعا فرمائی ہے، رجب کے مہینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت ہونے کی دعا فرمائی ہے۔ یہ دو دعائیں بابرکت ہونے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مہینے کے لیے کیوں ارشاد فرمائی کہ جیسے ہی رمضان قریب آ رہا ہے اب ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کو مختصر کریں اور ان کے اوقات میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ان کا وقت اللہ پاک کی عبادت کے لیے فارغ ہونا شروع ہو جائے، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو وہ اپنی تمام مشاغل اور مصروفیات سے فارغ ہو جائیں۔ سال کے 11 مہینے خوب کمایا، اب ایک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں تمام چیزوں سے یکسو ہو کر انسان اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ کا کتنا کریمانہ اصول ہے، کتنا کریمانہ فیصلہ ہے کہ تم عبادت کے لیے اپنے آپ کو رمضان میں فارغ کرو۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں عام مہینوں کے حساب سے دگنا رزق دیں گے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی وہ اپنی دکان کو عام دنوں میں 8 گھنٹے کھولتا ہے اور 8 گھنٹے کھول کر وہ اپنے بیوی بچوں کا اپنا پیٹ پالتا ہے، ضرورت کی چیزوں کو کماتا ہے، تو اگر رمضان المبارک میں وہ 4 گھنٹے کام کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کی کفالت کرے گا، اس لیے کہ رزق تو بڑھ گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رزق تو بڑھا دیا جاتا ہے، ہماری نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، ہماری نیتوں میں فتور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی اب تو سیزن ہے کمائی کا۔ یہ نہیں کہتے کہ سیزن ہے کمائی کا، آخرت کی کمائی کا، ہم سمجھتے ہیں یہ سیزن ہے کمائی کا، دنیا کی کمائی کا، اور پھر اس میں دن رات ایسے صرف ہوتے ہیں، ایسے لگ جاتے ہیں، الامان والحفیظ، فرض نماز کی فرصت بھی نہیں ہو پاتی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعائیہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، یعنی ہمارے کام تاکہ سمٹنے شروع ہو جائیں، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان تک ہمیں حیاتی نصیب فرما، زندگی عطا فرما، تاکہ رمضان المبارک کی خیریں اور برکتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ یہ تو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی تو ہم رمضان تک پہنچیں گے، تو انشاءاللہ جو عبادت ہو سکے گی ہم بھرپور محنت کریں گے۔ بات محنت کی ہے بھائی، بات محنت کی۔ اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، بدر میں پیچھے رہ گئے، بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ وہ بڑا دکھ تھا کہ میں بدر میں کیوں شریک نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ پاک نے بدر والوں کی بخشش فرما دی ہے اور اعلان فرما دیا کہ بدر والے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے وہ کچھ بھی کر لیں، اللہ پاک نے ان کے سب گناہوں کو معاف کر دیا، سب معاف کر دیا، وہ کچھ بھی کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے بڑی عزت دی ہے بدر والوں کو، تو یہ بس بہت افسوس کرتے تھے کہ میں کیوں رہ گیا، کسی کام سے نکلے ہوئے تھے نہیں جا پائے، رہ گئے۔ تو انہوں نے ایک وعدہ کیا، اپنے آپ سے اعلان کیا، لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، اگر اس کے بعد کوئی معرکہ آیا
تو پھر دیکھو میں اس میں شریک ہوں گا اور میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ لڑا کیسے جاتا ہے، میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ کیسے لڑا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ جذبات تھے۔ اللہ پاک نے ٹھیک 1 سال کے بعد احد کا معرکہ سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ احد کے معرکے میں پہنچ گئے۔ وہ پرانے جذبات تو تھے ہی کہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، آج وہ سارے وعدے یاد آئے اور جناب جو ساز و سامان اسلحہ وہ لے کے پہنچ گئے، اور اتنے لڑے سبحان اللہ کہ جسم کی سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں کوئی نشان تیر تلوار کا نشان نہ لگا ہوا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پہچانا، انگلیوں کے پوروں سے پہچانے گئے، اتنا جسم خراب ہو گیا، اتنا ظالموں نے کافروں نے مارا، اس قدر جسم کی حالت ہو گئی اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ لڑ کے دکھایا، پھر جو وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی آئندہ موقع آیا تو ہم لڑ کر دکھائیں گے کہ کیسے لڑا جاتا ہے، اور کتنے کافروں کو واصل جہنم کیا، ان کو مارا بھی اور بالآخر خود بھی شہید ہوئے۔ تو اللہ پاک نے اس پر آیت اتاری، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، کہ ایسے اہل ایمان ہیں کہ جنہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے وہ وعدے کر کے دکھا دیے، پورے کر دیے۔ فمنہم من قضى نحبہ، بعض جو ہیں اپنی مرادوں کو پہنچ گئے، ومنہم من ينتظر، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اشارہ کر دیا، فمنہم من قضى نحبہ، بعض ایسے ہیں جو مرادوں کو پہنچ گئے، فرمایا یہ نضر بن انس ہیں جو اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ ومنہم من ينتظر، اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، فرمایا یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں ہاتھ اس طرح سے کر کے کھڑے ہیں اور ہر آنے والا تیر اپنے سینے پر، اپنی چھاتی پر لے رہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کر رہے ہیں۔ تو جب معرکہ ختم ہوا تو طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر دیکھا گیا تو 82 نشانات تھے تیروں کے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھے، کہ ان کو اتنے لگے کہ یہ شہید ہو جاتے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے کھڑے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ شہادت والا معاملہ نہیں فرمایا۔ تو یہ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بعضوں نے اپنی مرادوں کو پا لیا اور بعض انتظار میں ہیں۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا اور یہ جملہ اس لیے کہا کہ ہم بھی اللہ پاک سے کہہ دیں گزشتہ جو ہو گیا، نافرمانیاں ہو گئی ہیں، ظلم ہو گئے، زیادتیاں ہو گئیں، اے اللہ یہ رمضان کا موقع ایک چانس ہمیں تو دے دے، بس ایک موقع تو دے دے، ہم انشاءاللہ اس طرح سے عبادت کریں گے جس طرح سے عبادت کرنے کا حق ہے۔ تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منشا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ شعبان اور رجب میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ اب تیسری بات جو عرض کرنی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے کے کیا اعمال بتائے ہیں۔ 15ویں شعبان کو ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، وجود میں آ گئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سی باتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں رسم کے طور پر کی جاتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کا فرمان ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے دے اسے تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اب 15ویں شعبان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعمال دیے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 اعمال ثابت ہیں، اور یہ 3 اعمال مستحب کے درجے میں ہیں، فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں۔ کوئی کرے گا تو بڑا اجر ہے، نہیں کرے گا تو گناہ کی بات نہیں ہے۔ پہلا عمل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، جنت البقیع میں گئے، اور سنیے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پوری زندگی میں صرف ایک بار گئے، صرف ایک بار گئے۔ تو ہم کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں، ہر سال جانے کا ضروری نہیں ہے۔ دیکھو جو چیز
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت ہمیشگی کے ساتھ ثابت نہیں ہے تو وہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مستحب کے درجے میں ہے، اور مستحب کے درجے میں جو عمل ہے اس کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے، کبھی چلا جائے آدمی اور کبھی نہ جائے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، یہ جانا صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے، اور مردوں کو حکم ہے ویسے بھی قبرستان میں جاتے رہنا چاہیے۔ جمعے کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری موقع پر قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، اور وہ بدھ کا دن تھا، بدھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، تو جب واپسی ہوئی تو واپسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی، اور آہستہ آہستہ بخار آنا شروع ہوا۔ تو بدھ کے بعد پھر پیر کا جو دن تھا، اس پیر تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ازواج مطہرات کے یہاں جاتے رہے۔ پھر پیر والے دن طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں رہنا پسند فرمایا۔ پھر آئندہ پیر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بدھ کو بیماری کا آغاز ہوا تھا، پیر تک بیماری نارمل رہی، تھوڑی سی رہی، پھر اس پیر سے لے کر اگلے پیر تک بیماری نے شدت اختیار کی، اور پھر اگلے پیر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تھا، اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، اور اس لیے گئے تھے تاکہ وہاں بقی والوں کے لیے استغفار کرے۔ تو بڑا اجر ہے، جو قبرستان میں مدفون ہیں ان کے لیے آپ استغفار کیجئے، یہ بھی باعث خیر ہے، اور اپنے آپ کو بھی انسان مرنے کے لیے تیار رکھتا ہے، اور وہ سارے مناظر اور قبروں کی بوسیدگی دیکھ کر اپنی موت بھی یاد آتی ہے۔ اس لیے 15 شعبان کو قبرستان میں جانا مستحب ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس کا جو التزام ہے وہ ہم فرض سے بھی زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور خواتین کا جانا تو بالکل ہی جائز نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے، جس میں ارشاد فرمایا، لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا السرج، کہ اللہ پاک لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور ان اشخاص پر، مردوں پر، جو قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں۔ یہ دونوں کام عبث ہیں، عورتوں کا قبرستان جانا بھی اور اسی طرح سے وہاں چراغاں کرنا بھی عبث ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک کام تو یہ ثابت ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 شعبان کو آپ علیہ السلام قبرستان گئے۔ دوسرا کام یہ ثابت ہوا، نبی علیہ السلام نے اس رات کو انفرادی طور پر عبادت کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انفرادی عبادت بھی ثابت ہے۔ انفرادی عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنے گھر میں ہو کر اس رات کا قیام کرے، خیر کی بات ہے۔ عام دنوں میں تہجد پڑھتا ہے، اس دن میں ذرا زیادہ اہتمام کر لے۔ عام راتوں میں بھی تہجد کا اس کا اہتمام ہے، 15 شعبان کو ذرا زیادہ اہتمام کر لے، اس لیے کہ اس رات کی فضیلت تو بہرحال ہے کہ بہت سارے اعمال طے ہوتے ہیں، اور بہت ساری رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے اترتی ہیں، اور اسی طرح سے موت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے پورے سال کی روزیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں، موت کی فہرستیں دے دی جاتی ہیں۔ یہ مسائل اس رات میں طے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام بھی بہرحال نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اس کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن وہ بھی انفرادی طور پر۔ اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت نبی علیہ السلام نے نہیں بتائی کہ آپ نے 4 پڑھنی ہے، یا آپ نے 6 پڑھنی ہے، یا آپ نے ایک سلام کے ساتھ اتنی پڑھنی ہے، اور ان میں فلاں صورت پڑھنی ہے۔ یہ تمام التزامات یہ ہم سب کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ تو جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی طرح سے کیا جائے تو ہمارے لیے خیر ہے۔ تیسرا کام جو ثابت ہے وہ یہ کہ
15 شعبان کے بعد آگے جو دن ہے 15ویں کا دن، اس دن کا روزہ رکھنا وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور روزے کے متعلق یہ ذہن نشین فرما لیجئے، ویسے بھی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو اگر 15 شعبان کا ایک آدمی اس نیت سے سنت سمجھ کر روزہ رکھتا ہے تو یقیناً باعث اجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے، بہت زیادہ رکھتے تھے۔ اس لیے رکھتے تھے شعبان میں تسلسل سے رکھتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے لیے عادی ہو جائیں۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ خیال ہو کہ ان روزوں کے رکھنے کی وجہ سے ضعف اور کمزوری پیدا ہو جائے گی اور رمضان کے روزے پھر مجھ سے ایسا نہ ہو چھوٹ جائیں، تو پھر وہ نہ رکھے، ورنہ نبی علیہ السلام بہرحال شعبان کے مہینے میں روزوں کا کثرت سے اہتمام فرمایا کرتے تھے اور 15ویں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 3 باتیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہو گئیں، ایک قبرستان جانا، دوسرا رات کا قیام اور وہ بھی انفرادی، اور تیسرا 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ یہ 3 باتیں تو ثابت ہیں۔ اب ہمارے ماحول اور معاشرے میں کچھ رسومات ہیں، بدعات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، ان کو بھی ہم ایک نظر سے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے بات ذہن میں آ جائے۔ ایک رسم تو 15 شعبان کو مشہور ہے، رسم چراغاں۔ گھروں میں بھی مساجد میں بھی چراغاں کیا جاتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کس قسم کی رسومات ہو گئی ہیں جن کو ہم مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ہندوؤں سے آئی ہیں۔ یہ ہندوؤں کی مذہبی رسومات ہیں، وہ چونکہ مذہبی رسومات ہمارے ماحول اور معاشرے میں بھی آہستہ آہستہ سرایت کر گئی ہیں۔ ایسی جگہوں پر اپنا پیسہ لگانا بالکل پیسہ اسراف کرنے کے مترادف ہے، پیسہ ضائع کرنا ہے، مال برباد کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، بے جا مال کو خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ جہاں مال کی ضرورت نہیں ہے وہاں مال خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ سنیے گا، مال کی جہاں ضرورت ہے وہاں مال خرچ کرتا ہے، حد سے زیادہ کرتا ہے، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ جہاں ضرورت نہیں ہے، خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے، وہاں مال خرچ کرتا ہے، یہ تبذیر کہلاتا ہے، یہ اسراف سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اس کو اللہ پاک نے ایسا کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ تو اس لیے جو آدمی یقیناً یہ عمل کرے گا تو وہ اسراف سے بڑھ کر تبذیر میں آتا ہے، بالکل غیر محل میں پیسہ لگانا ہے، پیسہ ضائع اور برباد کرنا ہے۔ اس لیے اس عمل سے، اس بدعت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری جو بدعت ہے ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں، وہ ہے اس رات کو اجتماعی عبادت کرنا۔ بعض مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، صلاۃ التسبیح وغیرہ یا دیگر نوافل، اور وہ باجماعت ادا کی جاتی ہیں۔ عرض کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی عبادت ثابت نہیں ہے۔ ویسے مسجد میں اگر 2-4 آدمی آ کر جمع ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ چلو گھر میں ماحول نہیں ہے اور مسجد میں آ کے علیحدہ علیحدہ ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ باقاعدہ سے اس کی دعوت دے کر سب کو جمع کرنا اور بلانا اور پھر اجتماعی نماز پڑھانا، اجتماعی دعا کرانا، یہ باتیں بدعت کے زمرے میں آئیں گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ تو چراغاں کرنا وہ بھی بدعت ہوا، اسی طرح سے اجتماعی عبادت کرنا وہ بھی بدعت ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ قسم قسم کے کھانے بنانا اور خاص طور پر رسم حلوہ یہ بھی بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پورا سال میں، پورے مہینے میں جب چاہیں بنائیں، کھائیں، کھلائیں، بڑی خیر کی بات ہے۔ کھانا کھلانا مسلمانوں کو تو کیا، غیر مسلم کو کھلانا بھی بڑا اجر ہے، لیکن اس کو کوئی مذہب کا حصہ سمجھ کر، کوئی روایت سمجھ کر اور کوئی رسم سمجھ کر کھلانا یقیناً بدعات کے زمرے میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر اس رات کو کہیں اس قسم کا کھانا کھلانا ثابت ہوتا یا کوئی باعث خیر عمل ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ضرور کرتے۔ جب نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو سمجھو کہ وہ بدعت ہے۔ ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں نہ ہو اور لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہوں، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ ان بدعات سے بچا جائے۔
تو یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتماعی عبادت بھی اور قسم قسم کے کھانے بنانا پکانا یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح سے ایک بدعت یہ بھی ہے قبرستان کے حوالے سے، مرد حضرات تو بہرحال جائیں اور ان کا جانا باعث اجر ہے، ان کا جانا باعث خیر ہے، باعث فضیلت ہے۔ عورتوں کے لیے جانا ہرگز جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں۔ اور پھر وہاں جا کے جو بے پردگی ہوتی ہے، وہ پھر جو نوحہ ہوتا ہے، وہ پھر چیخنا چلانا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے سینہ کوبی کی، اپنے سینے پر ہاتھ مارا، چہرے پر اس نے ہاتھ مارا، یا بآواز بلند اپنے میت پر رویا، فرمایا فلیس منا، وہ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی جماعت سے خارج قرار دیا کہ وہ ہمارا آدمی نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں چل رہا۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی غم آئے، صدمے آئے، وفات اور فوتگیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رشتہ داروں کی، اولادوں کی، قرابت داروں کی، بیویوں کی فوتگیاں ہوئی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام سے کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے جو اس وقت ہمارے ماحول اور معاشرے میں رواج پا چکے۔ تو اس لیے اس بات سے بھی اجتناب کیا جائے۔ جو اپنے قبرستان جانا چاہتے ہیں، اپنے بڑوں یعنی والدین کے قبرستان کے قبروں پر، دادی دادا یا دیگر اعزاء و اقارب کی قبروں پر جانا چاہتے ہیں، مردوں کو اجازت ہے وہ جائیں، لیکن پھر عرض کر رہا ہوں کہ التزام نہ کریں اور پھر وہاں جا کر کسی بدعت کا ارتکاب نہ کریں۔ مسنون طریقہ قبرستان جانے کا یہ ہے کہ جب آپ قبرستان کے دروازے سے اندر داخل ہوں تو اندر داخل ہونے کی جو قبرستان کی دعا ہے وہ دعا پڑھیے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھیے۔ اے قبر والو، ہماری جانب سے آپ پر سلامتی ہو، اللہ پاک ہماری بھی اور آپ کی بھی بخشش فرمائے، اور تم ہم سے آگے آگے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہمیں بھی آنا ہے۔ بس یہ کلمات ہیں۔ اس کے بعد آپ جس قبر پر جانا چاہتے ہیں، جو مطلوب ہے، اس پہ چلے جائیں اور کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر جو کلمات آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح سے وہاں کھڑے ہو کے کلمات کہیے۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آپ سورہ الہاکم التکاثر پڑھیں، اس کا حکم ہے، الہاکم التکاثر پڑھنے کا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہے، اسی طرح سے جناب سورہ یاسین پڑھنے کا ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کا ہے، سورہ ملک پڑھنے کا ہے۔ ان صورتوں کی تاکید آئی ہے احادیث میں۔ یہ کھڑے ہو کر وہاں جتنا پڑھنا چاہیں، اور اگر کوئی بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو جب بھی اچھی بات ہے، لیکن اس طرح سے اس حیت کے ساتھ آپ وہاں کھڑے نہ ہوں کہ دیکھنے سے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ قبلے کی طرف آدمی رخ کر لے، اس طرح سے کہ قبر سامنے ہو اور آدمی کا رخ قبلے کی طرف ہو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور کھڑے ہو کے دعا کرے وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ بیٹھ کے کرے گا تو تشبہ ہے کہ کہیں قبر والے سے کوئی چیز تو نہیں مانگ رہا، یہ طریقہ ہے۔ باقی وہاں جا کے چادریں چڑھانا یا وہاں جا کے پھول گرانا یا وہاں جا کے چراغاں کرنا، اگربتیاں جلانا، عرض کر رہا ہوں یہ سب اپنا مال اور پیسہ برباد کرنا ہے۔ یہ بہتر ہے کہ جو جتنی قیمت کی آپ نے چادر چڑھائی ہے، پھول چڑھائے ہیں، اگربتیاں لگائی ہیں، اتنا مال آپ کسی غریب کو ضرورت مند کے گھر میں پہنچا دیں اپنے میت کے ایصال ثواب کے لیے، یہ بات باعث اجر ہے، یہ بات اجر ہے۔ پھول تو 2 دن میں پرانے ہو جائیں گے، ان پھولوں کی خوشبو ان کے پاس نہیں جائے گی، اور اگربتی جو آپ نے لگائی ہے اس اگربتی کی خوشبو بھی ان کے پاس نہیں جائے گی، اور جو چادر آپ نے چڑھائی ہے وہ منو مٹی کی نیچے ہے، ان کو اس چادر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سب فضول کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہ تو کہیں چادر چڑھانے کا حکم دیا، نہ چڑھائی، نہ پھول ڈالنے کا حکم دیا، نہ آپ علیہ السلام نے ایسا کیا، نہ چراغ جلانے کا حکم دیا، نہ آپ علیہ السلام نے از خود ایسا کیا۔ تو پھر جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے ہم کریں گے تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ تو بدعت کہلائیں گے۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے استغفار کیا، ان کے لیے بخشش کی دعائیں فرمائیں، وہاں کھڑے ہو کے قرآن مجید پڑھا۔ جو کام ثابت ہے وہ کیجئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایصال ثواب کیا۔ ایک شخص آئے قائل لے کہ رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری والدہ کے ذمے حج تھا اور حج نہ کر پائیں، تو کیا میں اپنی ماں کی جانب سے اگر میں حج کرتا ہوں تو حج ادا ہو جائے گا؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے کئی انداز ہوتے تھے. آپ علیہ السلام مثال دے کے کبھی سمجھاتے تھے, کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیاس کر کے سمجھاتے تھے. یہ قیاس سے آپ نے سمجھایا. کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, یہ بتاؤ کہ اگر آپ کی والدہ پر قرض ہو اور تمہاری ماں نے کسی کا قرض دینا ہو اور آپ جا کر اس کو قرض چکا دو تو کیا وہ قرض ادا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول, وہ قرض ادا ہو جائے گا. اور وہ صاحب قرض خوش ہوگا کہ جناب میرے پیسے واپس لوٹا دیے گئے ہیں. فرمایا اسی طرح سے اگر آپ اپنی ماں کی جانب سے حج کرتے ہو تو یہ حج ادا ہو جائے گا. تو معلوم یہ چلا کہ میت کی جانب سے جو آپ عمل کریں گے تو یقیناً وہ عمل اسے پہنچایا جائے گا, اس کا ثواب ملے گا. اسی کا نام ایصال ثواب ہے, اسی کا نام ایصال ثواب ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے, مرنے کے بعد اس کا نامہ عمل ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہ آدمی جس نے اپنی اولاد کو, نیک صالح اولاد کو چھوڑا ہو اور مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے یا کوئی نیک عمل کرتی رہے, فرمایا اس انسان کا نامہ عمل جاری رہتا ہے. یا کسی آدمی نے کوئی مسجد بنوا دی ہو, یا کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا ہو, کسی نے کوئی نہر جاری کرا دی ہو, یہ مرنے کے بعد بھی ان اعمال کا بدلہ میت تک پہنچتا رہتا ہے. تو چادروں پر جو خرچہ کرنا ہے, جو پھولوں پر خرچہ کرنا ہے, جو اگربتیوں پر خرچہ کرنا ہے, وہ سارے پیسے اگر ایصال ثواب اس کا راشن لے کے, کوئی کھانے کی چیز لے کر, کوئی کپڑا لے کر کسی ضرورت مند تک پہنچا دو تو یہ باعث اجر ہے. اور کوشش کرا کریں کہ ایسے مواقع پر جب اپنے عزیزوں کے لیے آپ ایصال ثواب کریں تو ایسا عمل کریں جو عمل کچھ دنوں تک چلے. مثلا کسی ضرورت مند کو آپ نے کپڑا پہنا دیا, کپڑا ہے 1-2 سال تک تو چلے گا, جب تک وہ کپڑا پہنا ہوا ہے اس کا ثواب بس آپ کے عزیز کے نامہ اعمال تک جاتا رہے گا. تو اس لیے ان اعمال سے ثواب پہنچایا جاتا ہے. قرآن پڑھ کر بخشیں گے, اس سے ثواب پہنچایا جائے گا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ طریقہ ہے قبرستان جانے کا. اس طرح سے آدمی قبرستان جا کر ایصال ثواب کرے, باعث اجر ہے, باعث خیر ہے. رسومات سے, فضولیات سے, لغویات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور وہاں جا کر کسی قسم کی بدعت کا ارتکاب نہ کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ رات یقیناً باعث برکت ہے, باعث خیر ہے, باعث فضیلت ہے, سب کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے. لیکن کچھ اشخاص ایسے ہیں کہ جن اشخاص کی اس رات کو بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی. فرمایا ایک وہ آدمی ہے جو شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. اللہ پاک کو شرک پسند نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ پاک شرک تو نہیں بخشے گا, شرک کے سوا جو بھی گناہ ہے اس گناہ سے بخشش کی توقع کی جا سکتی ہے. لیکن شرک جب تک مشرک توبہ نہیں کرے گا اور اپنے ایمان میں اخلاص پیدا نہیں کرے گا, نہ تو اس کی عبادت قبول ہے, نہ اس کا روزہ قبول ہے, نہ اس کا حج, اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. شرک والا عمل اللہ کو قبول نہیں ہے. اس لیے فرمایا مشرک کی توبہ قبول نہیں ہوتی, مشرک کی بخشش نہیں ہوتی جب تک شرک سے توبہ نہ کرے. ہاں شرک سے توبہ کر چکا ہے تو پھر اللہ پاک کے یہاں ممکن ہے, یقیناً مشکل نہیں ہے, اللہ پاک بخش دے گا. دوسرا ارشاد فرمایا وہ آدمی جو اپنے دل میں کینہ رکھنے والا ہے اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی. مسلمانوں کے خلاف کینہ رکھنے والا, بغض اور حسد رکھنے والا, دل میں حسد اور نفرت اور بغض کی آگ لگی ہوئی ہے, بس اس کا نہیں چلتا, جی تو چاہتا ہے اسے مار دے, جی تو چاہتا ہے کہ اسے نقصان پہنچائے. جب اس اپنے عزیز اور رشتہ دار کو کوئی نقصان پہنچتا ہے دل میں خوش ہو تو یہ بغض کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ بغض کی علامت ہے, دل میں خوش. اس کو حدیث میں شماتت بھی کہا گیا ہے. شماتت یہ منافقوں کی عادت ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک, اپنے بھائی کے لیے شماتت ظاہر نہ کیا کرو. شماتت کیا ہے؟ کہ کسی کی برائی پر خوش ہونا. مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے اس تکلیف پر خوش ہونا, یہ شماتت کہلاتا ہے. اس کی بے عزتی اور بے اکرامی ہو رہی ہے کسی جگہ پر یا اس پر ظلم ہو رہا ہے, ہم دیکھ کے خوش ہوں کہ میں نے اس کو سمجھایا تھا نہیں سنتا, اب اس کا یہی حشر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شماتت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تم ایسا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہ کیا کرو, اس لیے تم ایسا کرو گے تو اللہ پاک ممکن ہے اس کو عافیت عطا فرمائے اور تمہیں اس پریشانی میں مبتلا کر دے. اس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے. تو اس لیے دل میں کینہ بھی نہ رکھو, بغض بھی نہ رکھو,
اپنے دلوں کو مسلمانوں کی جانب سے صاف کرو۔ جس شخص کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، آپ کا مزاج نہیں ملتا، اور بار بار آپ اس کو سمجھا چکے ہیں، بار بار آپ اس کو کہہ چکے ہیں، پھر بھی آپ کے اور اس کے درمیان میں تعلقات استوار نہیں ہوتے، تو کوئی بات نہیں، قطع تعلق نہ کیجئے، قطع تعلق نہ کیجئے، اپنے دل کو صاف رکھیے، سینہ اپنا صاف رکھیے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ حسد رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی، اور فرمایا قطع تعلق رکھنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو کسی سے روٹھا ہوا ہے۔ 3 دن تک روٹھنے کی اجازت ہے، 3 دن سے زائد جو روٹھے گا تو یہ ناجائز کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا، روٹھنے والے کا اور جس سے روٹھا ہوا ہے، دونوں کا اگر انتقال ہو گیا تو دونوں جہنم میں جائیں گے بھائی۔ اس لیے بچو، روٹھنے سے، ناراض ہونے سے بچو۔ رشتہ داریوں میں، قرابت داریوں میں سال سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی، مال کی بنیاد پر، دنیا کے کسی سبب کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراضگی اور ناچاکی، اور اگر وہ ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوا، غمی میں شریک نہیں ہوا، یہاں سے ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ان ناچاکیوں کو، ناراضگیوں کو ختم کرو۔ مسئلہ اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو تو پھر مسلمانوں سے جو ہم ناراض ہیں ان ناراضگی کو ختم کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، عاق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی بھائی۔ ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جن جن لوگوں کے ماں باپ حیات ہیں، سعادت مند ہیں وہ، اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت کے دروازہ ہیں یا جہنم کے دروازہ ہیں۔ چاہو تو خدمت کر کے جنت حاصل کرو، اور چاہو تو ستا کر پھر جہنم اپنے لیے مقدر کرو، جس کی مرضی۔ تو والدین کے حقوق سخت بتائے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کوئی ایسا کلمہ نہ کہو جن سے ان کو تکلیف ہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو بھی نہیں، غصے سے بات بھی نہیں کرو، ترچھی نگاہوں سے دیکھو بھی نہیں، ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ذلت اور رسوائی ان کے سامنے ظاہر کرو، اپنے آپ کو ختم کر دو، مٹا دو، حد درجے کا مٹانا، حد درجے کا مٹانا، بچھ جاؤ ان کے سامنے، ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ۔ جتنا بچھو گے اللہ پاک اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا سب سے پہلی دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ پاک فقر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری سزا کہ اس کی اولادیں اپنی نافرمان ہوں گی۔ یہ 2 سزائیں تو دنیا میں ملتی ہی ملتی ہیں، باقی آخرت میں تو ملیں گی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے کہ اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل لک من ام، ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ پھر پوچھا حل لک من خالۃ، خالہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول۔ فرمایا فبرھا، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کا گناہ معاف کر دے گا۔ تو دیکھو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر گناہ معاف ہوتا ہے، اور ماں باپ اگر نہیں ہیں تو پھر ان کے جو متبادل خالہ اور اسی طرح سے چچا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنا پریشان شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ علیہ السلام نے ایک ہی عمل بتایا، ایک ہی عمل بتایا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس کا خیال رکھا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ عاق الوالدین، ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے فرمایا زانی، زنا کا عادی، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا مرد جو اس کا عادی ہو اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی، جس کو ہم آج گناہ نہیں سمجھے، اس کو ماحول میں، معاشرے میں ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، اس کو اس وقت کی بڑی ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو جوانوں کے لباسوں کا کیا حال ہوتا ہے، پاؤں تلے روندا جا رہا ہوتا ہے یہ لباس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس سے منع فرمایا، اس لباس سے منع فرمایا۔ مرد کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا واجب ہے، نہیں رکھے گا گناہگار ہوگا، نیچے کرے گا گناہگار ہوگا۔ عورت کو ٹخنے ڈھانپنے کا حکم ہے، یہاں معاملہ الٹ ہو گیا، عورت کو ٹخنے ڈھانپنے کا حکم ہے، مرد کو کھولنے کا حکم ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس شخص کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔
تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے تو پھر ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور عرض کیا کہ 3 اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں: 15 شعبان کا رات کو قبرستان جانا، اور انفرادی رات کا قیام کرنا، اور اگلے دن کا روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ جو باقی ہیں رسومات ہیں، بدعات ہیں، ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔